بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ سے ذوالدین نے کہا کہ رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ذوالدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ اٹھے اور دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس سے بھی کچھ لمبا سجدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو خداوند تعالیٰ تمہارے منہ الٹ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 ہی رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، بس آپ نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔